بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، میری خواہش ہوگی کہ گفتگو کے آغاز پر آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے درمیان یہ جو گفتگو کا ربط و تعلق ہے یہ قائم اور برقرار رہ سکے۔ ناظرین، BBC ٹی وی نے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے حوالے سے مودی کویسچن کے عنوان سے 2 اقساط پر مشتمل ایک ڈاکیومنٹری جاری کی ہے۔ اس ڈاکیومنٹری میں یوں تو نریندر مودی کی پوری جو سیاسی فلسفی اور سفر ہے اور ان کے انتظامی سربراہ کے طور پر، یعنی گجرات کے وزیر اعلیٰ اور بھارت کے وزیر اعظم کے طور پر جو ان کا پورا دور گزرا ہے اس پر روشنی ڈالی گئی ہے، لیکن اس ڈاکیومنٹری میں ان کے گجرات کے وزیر اعلیٰ کے طور پر جو ایک مشکوک کردار سامنے آیا ہے اس پر بات کی گئی ہے۔ یعنی گجرات کے فسادات میں جب نریندر مودی وہاں کے وزیر اعلیٰ تھے، جو مسلم کش فسادات وہاں ہوئے تھے، ان میں نریندر مودی کا کردار خاصا مشکوک بتایا گیا ہے۔ تمام رپورٹس جتنی بھی گجرات سے اس وقت سامنے آئی تھیں، جتنے بھی کمیشن قائم ہوئے تھے، جتنے بھی آزاد ضمیر لوگ تھے یا صحافی تھے یا سول جو رائٹس کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں تھیں، ان سب نے یہ بتایا تھا کہ گجرات کی انتظامیہ ان مسلم کش فسادات میں یا تو غیر جانبدار تماشائی کا کردار ادا کرتی رہی یا پھر اس نے بلوائیوں کا بالواسطہ طور پر اور کہیں کھل کر ساتھ دیا۔ اور چونکہ اس وقت وزیر اعلیٰ نریندر مودی تھے، اس لیے اس ساری صورتحال کے ڈانڈے نریندر مودی سے جا کر ملتے تھے۔ اس لیے جتنے بھی بھارت نے اس پر پردہ پوشی کی، جتنی بھی کوششیں کی، اسے گجرات کے جو مظلوم تھے ان کے رشتہ داروں نے، عزیز و اقارب نے مسترد کر دیا، جن میں سب سے اہم بات جو ہے وہ گجرات کے رکن پارلیمنٹ احسان جعفری کی بیگم تھیں، جنہوں نے ہر قسم کے اس طرح کے جو بائسڈ رپورٹس تھیں اور تحقیقات تھیں ان کو مسترد کیا، یہاں تک کہ جب گجرات کے فسادیوں کو سزائے موت سے بچا کر بھارت کی عدالت نے جب انہیں عمر قید کی سزا دی یا 7 سال ان کی سزا مقرر کی تو بیگم احسان جعفری نے اس کو بھی مسترد کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بالکل جو انصاف کا قتل عام کرنے کے مترادف ہے۔ یہ قصہ جو نریندر مودی کا ہے یہ بہت پرانا ہے، یعنی 2001 اور 2002 کے زمانے کی یہ باتیں ہیں کہ جب دنیا میں ایک نئی جنگ کا غلغلہ بلند ہو رہا تھا، یعنی دہشت گردی کے خلاف جنگ مغرب کا ایک ایسا ہتھیار تھا کہ جس کی بنیاد پر وہ دنیا بھر میں اپنا سکہ اور ڈنکا بجانا چاہتا تھا اور رجیم چینج کی ایک پالیسی پر عمل پیرا تھا۔ اس وقت مغرب کا سب سے بڑا جو ہدف ہے وہ مسلمان تہذیب تھی اور وہ القاعدہ اور اس طرح کے شدت پسند گروپوں کے نام پر یا کیمیائی ہتھیاروں کی تلاش کے نام پر عراق میں اور دہشت گردوں کی سرپرستی اور مختلف ہیلے بہانے اور اصطلاحات کا سہارا لے کر ایک ایسی جنگ لڑ رہا تھا جس کا مجموعی طور پر ہدف مسلمان تہذیب تھی، مسلمان تحریکیں تھیں۔ تو اس وقت مغرب نے نریندر مودی کی ان سب باتوں کو مجموعی طور پر نظر انداز کر کے بالکل آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا، یہاں تک کہ امریکہ میں نریندر مودی کے داخلے پر پابندی عائد کی گئی اور وہ وہاں کی انسانی حقوق کی تنظیموں اور آزاد ضمیر شہریوں کے احتجاج کے نتیجے میں ہوا تھا۔ لیکن جب نریندر مودی کے لیے بھارت کے اقتدار کے راستے کھلنا شروع ہو گئے تو وہ پابندی پراسرار طور پر ختم ہو گئی اور نریندر مودی کو مغرب میں ایک ہیرو کے طور پر جانا پہچانا اور پینٹ کیا جانے لگا ان کی شبیہ کو۔ تو اس وقت نریندر مودی کی تمام کج ادائیاں، نریندر مودی کا تمام پس منظر، ان کا تمام جو ایک ریکارڈ تھا وہ تقریباً غیر متعلق ہو کر رہ گیا مغرب کے نزدیک۔ اب جو نئی ایک صورتحال پیدا ہو گئی ہے، BBC نے جو ڈاکیومنٹری جاری کی ہے اور نریندر مودی کے 2 دہائی سے زیادہ عرصے قبل کی جو اس کا ایک پس منظر ہے، ایک ریکارڈ ہے، ایک تاریخ ہے، ایک ماضی ہے، اس کو کھنگالنے کی اس مرحلے پر کوشش کی گئی ہے تو بہت سے لوگوں کا چونک جانا بالکل جائز اور یقینی ہے، کیونکہ اس وقت اب نریندر مودی
پوری ان کا جو اقتدار ہے وہ نصف النہار پہ ہے بھارت میں، اور مقبولیت بھی ابھی قائم ہے، اور وہ اگلی ٹرم کے لیے جو اپنی بی جے پی کے لیے اب کوششیں کر رہے ہیں پوری قوت کے ساتھ آنے والے انتخابات میں. تو بی بی سی کا اب نریندر مودی کے خلاف ایک یہ پنڈورا باکس کھولنا خاصا اہمیت کا حامل ہے. یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کی گونج برٹش پارلیمنٹ میں بھی سنائی دی، جہاں ایک پاکستانی نژاد رکن پارلیمنٹ نے یہ معاملہ اٹھایا کہ بی بی سی نے ایک ایسی ڈاکیومنٹری جاری کی ہے اور اس پر قرارداد پاس کی جائے، اور یہاں تک کہ جو بھارت نژاد وزیر اعظم ہیں انہیں آ کر ایک رسمی سا بیان دینا پڑا برٹش پارلیمنٹ میں. خود بھارت کے اندر جو ٹی وی چینلز پر اور وہاں کے جو دانشور طبقہ ہے اس میں ایک صف ماتم بچھی ہوئی ہے، اور وہ اس کی مختلف تعویلات تلاش کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ نریندر مودی کو بھارت کی عدالت بے گناہ قرار دے چکی ہے، لیکن اس مرحلے پر دوبارہ یہ پنڈورا باکس کھولنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو برطانیہ کے ممبر پارلیمنٹ ہیں وہ وہاں کے پاکستانی اور مسلمان ووٹر کو خوش کرنے کے لیے یہ ساری کمپین چلا رہے ہیں، لیکن حقیقت کچھ اس سے آگے کی بات ہے اور کہیں اور ملفوف ہے. یوں لگتا ہے کہ نریندر مودی کی جو ڈارلنگ کا مغرب میں قبولیت اور مقبولیت کا وہاں کا لاڈلا اور آنکھ کی تارہ ہونے کا جو دور تھا وہ شاید گزر چکا ہے. جب تک انہیں مسلمان آبادی کے خلاف، جب تک انہیں پاکستان کے خلاف اور چائنا کے خلاف ایک ٹارزن کی ضرورت تھی، ایک ایسے ریس کے گھوڑے کی ضرورت تھی کہ جو ان کی ضرورت پوری کرے، اس وقت تک مودی کی تمام ادائیاں اور ان کا تمام ماضی، ان کی ذہنی سوچ و ساخت اور فکری جو ان کی ایک رجحان تھا، اس سارے کو مغرب نے نظر انداز کر کے نریندر مودی کو ایک ہیرو کی سی وہاں ایک ان کی تصویر وہاں پینٹ کی، اور ان کا ہمیشہ سے وہاں ایک استقبال اسی انداز سے کیا جاتا رہا. لیکن یوں لگتا ہے کہ مغرب کو اندازہ ہو گیا کہ وہ جس گھوڑے پر شرط لگائے بیٹھے ہیں ریس کے لیے، وہ گھوڑا حقیقت میں اس قابل نہیں ہے، اور نہ وہ یہ ضرورت پوری کرنے کا متحمل ہو سکتا ہے، نہ وہ اس قابل ہے. اور اس سوچ کا آغاز یوکرین کی جنگ سے ہوا، جہاں مغرب نے پوری کوشش کی کہ نریندر مودی یہاں روس کی بجائے مغرب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، نیٹو کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یورپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، لیکن نریندر مودی بالآخر یعنی تمام سوچوں کے برعکس، تمام جو ایک اندازوں کے برعکس بدستور روس کے ساتھ کھڑے نظر آئے، پیوٹن کے ساتھ کھڑے نظر آئے. پہلے انہوں نے اگر مگر کے ساتھ یہ راستہ اختیار کیا، لیکن بالآخر پھر انہوں نے اپنا وزن جو ہے وہ پوری طرح روس کے پلڑے میں ڈال دیا، ایشیا کے پلڑے میں ڈال دیا. تو یہ ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا جس نے مغرب کو نریندر مودی سے مایوس کرنے کا عمل جو ہے، جو شاید کہیں پہلے سے موجود تھا، اس کو تیز کر دیا. اور اب مغرب چونکہ اپنے مقاصد کے لیے، کوئی بھی طاقت دنیا کی ہو، وہ لوگوں کو، حکمرانوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے. وہ اسی وقت تک اس کے لاڈلے ہوتے ہیں کہ جب تک وہ اس کے مقاصد پورے کرتے ہیں. پاکستان سے زیادہ بہتر یہ کون جان سکتا ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے 11 سال تک امریکہ کی جنگ لڑی، اور افغانستان میں وہ امریکہ کے ایک طاقتور اور توانا اتحادی کے طور پر موجود رہے. جب ان کا جہاز ہوا میں اڑا تو امریکہ کے اس وقت کے صدر جو ریگن تھے، انہوں نے ایک 1.5 سطر کے بیان میں انہیں خراج عقیدت پیش کر کے ایک کہانی کو لپیٹ دیا. تو نہ ان کے قتل کی تحقیقات ہوئی، نہ ہونے دی گئی، اور نہ ہی ان کے قاتلوں کا سراغ لگانے میں کسی طرف سے دلچسپی نہیں لی گئی. اور اسی طرح جتنے بھی حکمران ہیں دنیا میں جو امریکہ کے لیے یا کسی بڑی طاقت کے لیے کام کرتے ہیں، وہ صرف اسی وقت تک ان کے پسندیدہ اور محبوب نظر ہوتے ہیں کہ جب تک وہ ان کی ضرورت پوری کرتے ہیں. نریندر مودی نے یوکرین کی جنگ میں یعنی جس امید پر انہیں پالا پوسا گیا تھا، جس امید پر انہیں ٹارزن بنایا گیا تھا، ان کے غبارے میں ہوا بھری گئی تھی، ان کی ٹانگوں کی مالش کی گئی تھی تاکہ وہ کھڑے رہیں چین کے مقابلے میں اور روس کے مقابلے میں، پاکستان کے مقابلے میں، وہ ایک کھڑے ہو کر مغرب کا ساتھ دیں اور مغرب کے لیے ایک مورچے کا سا کردار ادا کریں.
بھارت میں، تو جب وہ ضرورت یوکرین کی جنگ میں نریندر مودی نے پوری نہیں کی اور انہوں نے اپنی رائے پر بار بار اصرار کیا، اور یہاں تک کہ جو بھارت کے وزیر خارجہ ہیں جے شنکر، انہوں نے یہ کہا کہ یورپ ہمارے مسائل کو اپنے مسائل نہیں سمجھتا لیکن اپنے مسائل کو ہم پر تھوپنا چاہتا ہے، یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ تو یوں لگتا ہے کہ اس کے بعد سے مغرب نے نریندر مودی کی سے مکمل مایوس ہو کر ان کی چھترول کا جو اپنی ہم پنجابی میں جو کہا جاتا ہے اس کا عمل شروع کر دیا ہے۔ اب وہ مختلف ذریعوں سے اس کام کو آگے بڑھائیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری امریکہ کے ساتھ ویل کنیکٹڈ ہیں۔ پاکستان کے اس وقت کے سیٹ اپ میں وہ امریکہ کے سب سے قریب جانے مانے اور فیورٹ نظر آتے ہیں۔ ان کی طرف سے نریندر مودی کو گجرات کا بچر آف گجرات کا خطاب دینا، یعنی یہ آصف زرداری کی جو پولیٹکس ہے، جو سیاست ہے، یہ اس سے بالکل قطعی ہٹ کے ہے کہ جو بلاول نے وہاں لائن اختیار کی۔ اور بلاول ظاہر ہے اکثر ان کا آج کل بھی وزیر خارجہ کے طور پہ باہر آنا جانا ہوتا ہے، تو وہ وہاں کی جو ہوائیں ہیں ان کو سمجھتے ہیں، اور یوں انہوں نے ایک اس مغرب کی طرف سے نریندر مودی کے خلاف ہونے والی ایک چھترول میں اپنا حصہ ڈال دیا ہے، کیونکہ نریندر مودی اب اپنا وہ کردار ادا نہیں کر سکے جس کی بنیاد پر مغرب نے ان کی سپورٹ کی تھی اور ان کی تمام غلطیاں معاف کر دی تھیں، ان کی خامیاں خوبیوں کے طور پر قبول کر رہی تھیں۔ اس لیے یہ عمل اب تیز ہوگا۔ بی بی سی کی جو ڈاکیومنٹری ہے یہ اس کی جانب ایک اور قدم ہے، اور برٹش پارلیمنٹ میں اس پر بحث اور اس پر بات ہونا یہ بی بی سی کی رپورٹ سے بھی آگے کی بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نریندر مودی کے لیے ایک ان کی مغرب میں جو پسندیدگی تھی اس کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، اور یہ ایک مغرب کا یا دنیا کی ہر ایک بالادست اور طاقت کا ایک اصول ہوتا ہے کہ جب تک لوگ اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں، بروئے کار آنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو وہ اسے پوری طرح قبول کرتا ہے، لیکن جب وہ اس کی سرتابی کرتے ہیں اس کے کسی حکم سے، تو پھر اس کے خلاف ایک پروپیگنڈے کا اور اس کے خلاف پرانی فائلیں، بالکل ایسے کہ جیسے پاکستان میں کرپشن کی پرانی فائلیں اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ انہیں استعمال کیا جائے، تو بالکل اسی طرح 2001 کی فائل جو ہے نریندر مودی کی، وہ دوبارہ مغربی میڈیا میں کھلنا شروع ہو گئی ہے، اور یوں اسے کہا جا سکتا ہے کہ اب نریندر مودی کے لیے مغرب سے ٹھنڈی ہوائیں چلنا اب تقریباً بند ہو گئی ہیں، اور اب اس طرح کی رپورٹس بھی سامنے آئیں گی، اس طرح کے حملے بھی ہوتے رہیں گے، اور اس طرح کی کہانیاں اور افسانے بھی سامنے آتے رہیں گے کہ جس سے نریندر مودی کی جو پرانی فائل کھلنے کا اندازہ ہو۔ اور پاکستان میں بھی ایسے لوگ جو بڑی مفاہمانہ قسم کی زبان استعمال کرتے تھے، وہ بھی بھارت کے وزیر اعظم کے خلاف پوری طرح کھل کر بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہ بڑا امریکہ کا پرانا اور محبوب مشغلہ ہے کہ وہ جب بھارت کی چھترول کرانا ہو تو وہ پاکستان کے ذریعے کراتا ہے، اور جب پاکستان کی رسی کھینچنا ہو تو بھارت کو استعمال کرتا ہے، جیسے کہ مشرف کے دور میں بھارت نے جب پاکستان تھوڑا سا ہیزیٹیشن کا شکار تھا اڈے دینے کے لیے امریکہ کو، تو بھارت نے یہ پیشکش کی تھی کہ وہ حیدرآباد کے اڈے جو ہے وہ امریکہ کو دے سکتا ہے۔ یہ پاکستان کی امریکہ کے ساتھ بارگیننگ پوزیشن خراب کرنے کی ایک کوشش تھی۔ امریکہ کے اڈے شاید نہ اس طرح بھارت کے اڈے نہ تو امریکہ کے کام آ سکتے تھے، نہ وہ امریکہ ان سے اس طرح کا کام لے سکتا تھا جیسا پاکستان میں شمسی ایئر بیس یا دوسرے اڈوں سے لیا۔ تو لیکن بہرحال پاکستان کے مقابلے میں بھارت نے ایک اپنا کندھا پیش کرنے کی ایک کوشش کی تھی۔ تو اس طرح اب یوں لگتا ہے کہ نریندر مودی کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، اور بلاول بھٹو زرداری کے بیان کے بعد بی بی سی کی رپورٹ اور برٹش پارلیمنٹ میں اس پر بحث، اور بھارت کے برطانیہ کے وزیر اعظم تک کا اس پر بولنا اور بات کرنا، یہ ایک مرحلہ وار کہانی ہے، اور یہ کہانی اب آگے چلتی چلی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔